اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ، الحمدللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ سسٹرز ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87 سے لے کر 89 تک کو اسٹڈی کریں گے۔ اچھا، ان آیات میں اللہ جل شانہ بنی اسرائیل جو قوم ہے ان کا جو رویہ اللہ کی کتابوں کی طرف اور اللہ کے انبیاء اور رسول کی طرف کیا رہا، ان کا کیا ایٹیٹیوڈ رہا، وہ سارا جو ہے وہ ان آیات میں ڈسکس ہوا ہے۔ تو آئیے اسٹڈی کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رُسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، یعنی یکے بعد دیگرے۔ آخرکار عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے اس کی مدد کی، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ان کی مدد کی۔ پھر یہ تمہارا کیا ڈھنگ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی ہی کی، کسی نبی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کیا۔ اچھا، یہ تھا یہ کہ بنی اسرائیل کی طرف بے شمار انبیاء بھیجے گئے ہیں، بے شمار انبیاء اس قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، یعنی کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی نبی ان کے اندر موجود ہوتا تھا، اور جو سب سے آخری نبی ان کی طرف بھیجے گئے تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چوٹی کے معجزات دیے گئے ہیں۔ کہا جائے نا کہ کسی نبی کو اگر کوئی بہت اونچے لیول کے معجزات دیے گئے ہیں تو سب سے چوٹی کے معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے۔ آپ مردوں کو زندہ کرتے، قبر سے مردے کو نکالتے اور اس کو زندہ کرتے، اور وہ پھر بتاتا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور یہ کہہ کے وہ دوبارہ جو تھا وہ مر جاتا، یعنی کہ چلنے پھرنے لگ جاتا۔ جو وہ مرا ہوا ہے وہ دوبارہ زندہ نہیں ہوگا، لیکن یہ ایک معجزے کے طور پہ تھا اور اللہ کے حکم سے تھا، سب اللہ کے اس سے اذن سے ہو رہا تھا یہ سب کچھ۔ اسی طرح مٹی سے پرندہ بناتے اور اس میں پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگ جاتا۔ اسی طرح بیماروں کو آپ شفا دیتے، بعض غیب کی باتیں آپ بتاتے اللہ کے اذن سے، یعنی کہ لوگوں کو بتا دیتے کہ تم لوگوں نے آج کیا کھایا اور کیا تمہارے گھروں میں ہے، یہ ساری باتیں بتاتے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اور یہ میرا خیال ہے کافی تھی کسی سلیم الفطرت انسان کو یہ جج کرنے کے لیے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں کہ نہیں۔ مگر بات وہی ہے کہ جب آپ ضد اور ہٹ درمی کے اوپر آ جائیں تو پھر آپ کسی چیز کو نہیں مانتے، ہر چیز کو آپ جادو اور سحر کہتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے پنگھوڑے میں کلام کیا، یہ بہت کھلی کھلی اور واضح نشانیاں تھیں کہ کوئی شخص اگر ان سے ہدایت لیتا تو وہ لے سکتا تھا۔ تو اللہ جل شانہ نے ان کو یہ واضح نشانیاں دے کر بھیجا، ٹھیک ہے۔ اب بنی اسرائیل کا کیا رویہ رہا ان سب چیزوں کی طرف، کہ جب بھی ان کی طرف کوئی کتاب آئی یا ان کی طرف کوئی رسول آیا تو کچھ انبیاء کو تو انہوں نے قتل کر دیا، اور جو رسول تھے ان کو انہوں نے جھٹلاتے رہے، یعنی بعض کو جھٹلاتے رہے کہ یہ نہیں، یہ اللہ کا نبی نہیں ہے، یہ پیغمبر نہیں ہے، اور بعض کو تو سرے سے انہوں نے قتل کر دیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی بھی سازش کی۔ قتل کرنے کی سازش تو انہوں نے پوری کر دی تھی اپنی طرف سے، تو انہوں نے پورا کام کیا تھا، وہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے۔ اللہ جل شانہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تھرو۔ تو یہ جو آیا ہے نا کہ ہم نے روح قدس سے تمہاری مدد کی، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ وہ آپ کی مدد کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے ایسے معجزات جو تھے اللہ کی طرف سے تھے، اور اللہ کی طرف سے معجزات سے مراد ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے ایک فرشتے کے تھرو یہ کام سارے ان سے کرواتے تھے، ان کی ہیلپ کرتے تھے۔ تو مطلب بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل قوم جو تھی ان کا مسلسل یہی جو تھی روش تھی، یا تو نبیوں کو قتل کرنا یا ان کو جھٹلانا۔ خیبر کے موقع پر ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے، ہمارے نبی آخر الزمان کو بھی زہر دیا گیا، اور جس کا اثر جو تھا آپ مرض الموت میں آپ محسوس کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے اپنے مرض الموت میں اس زہر آلود لقمے کا اثر محسوس ہوتا تھا۔ مقصد ہے کہ یہ ان کا ہمیشہ سے یہ طریقہ کار رہا تھا کہ نبیوں تک کو نہیں چھوڑتے تھے۔ تو خود آپ ان کو پھر امیجن کریں کہ ان کے کس لیول کے ان کے گناہ تھے، کس لیول کے، اور یہ کرتے کیوں تھے، یہ اس کی وجہ کیا تھی کہ جب بھی کوئی نبی ان کے پاس آتا تھا، جب بھی کوئی رسول ان کے پاس آتا تھا اور ان کو بتاتا تھا وہ باتیں جو ان کے خواہشات نفس کے خلاف ہوتی تھی، مثال کے طور پہ یہ بیٹھے ہوتے تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس جاتے، انہوں نے واز کرتے کہ آپ یہ جو دوسروں کو بتا رہے ہیں، یہ جو آپ اپنے اوپر سارا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے عالم بنے ہوئے ہیں، تو آپ تو سود کا کام کر رہے ہیں، سود تو حرام ہے۔
تو انہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ باتیں اچھی نہ لگتی کہ یہ کہاں سے آ کے ہمارے سامنے یہ باتیں کر رہے ہیں. تو اسی طرح جب ان کی غلط چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے انہیں یہ باتیں اچھی نہ لگتی. اور یہ چیز آپ آج کل کے دور میں بھی دیکھیں کہ جب بھی مثال کے طور پہ کوئی ینگسٹر بندہ کوئی بڑے لوگوں کو میں جا کر نا کوئی بڑی ایج کے افراد میں جا کر کہے گا کہ نہیں بڑے بوڑھوں میں کہ آپ لوگ یہ کام غلط کر رہے ہیں، تو وہ آگے سے فوراً سے ان کے منہ سے یہ جملہ نکلتا ہے، بھئی تم کل کے بچے ہمیں کیا سکھانے آئے ہو، تمہیں کیا پتہ ہے، ہم نے اپنے بال سفید کیے ہیں، زندگی ساری ہم نے یہاں پہ گزاری، ہمیں ساری باتیں پتہ ہے، ہمیں سب پتہ ہے، ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے. اور وہ اس شخص کی سنیں گے ہی نہیں، وہ اس کی سنتے ہی نہیں تھے. تو اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا کہ وہ آپ تو جیسے پتہ جوانی کی عمر تھی نا آپ کی، تو آپ جب ان میں جاتے ان کے بڑے بڑے جو عالم اور وہ اس طرح کے بڑے بڑے وہ بیٹھے ہوتے سفید داڑیوں والے، تو وہ تو آپ کی بات ہی نہ سنتے اور پھر آپ کے قتل کے فتوے دے دیے گئے. تو پھر وہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تھرو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور پھر قرب قیامت پہ آپ آئیں گے زمین پر، دوبارہ تشریف لائیں گے، اور ان کا جو فائنل ہوگا انشاءاللہ وہ آپ ہی کے ہاتھوں ہوگا. انہوں نے آپ کی قتل کی سازش کی ہے نا، تو اللہ جل شانہ انہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ان کو قتل بھی کروائے گا. ایک یہود مرے گا، ایک یہود مرے گا انشاءاللہ. اللہ عز و جل اللہ جل شانہ کے حکم سے یہ سب کچھ ہوگا. تو بات یہی ہے کہ خواہشات نفس ایسی چیز ہے جو انسان کو جو ہے نا وہ ذلت کی پستی میں گراتی ہے. انسان ہر خیر سے محروم ہو جاتا ہے جب وہ اپنی نفس کی اتباع کرنے لگتا ہے، اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے، حق کو چھوڑ دیتا ہے. اور مسلسل حق کو جب انسان جھٹلائے نا، اپنی ہدایت کے رستوں کو کاٹے، ہدایت کے اسباب کو کاٹے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں کہ اے اللہ ہمیں اپنے نفس کے تابع نہ کر، ہمیں اپنے نفس کے حوالے نہ کر، اور اس کے لیے دعا کیا کریں اللہ سے. آگے بڑھتے ہیں. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَانَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ. وہ کہتے ہیں ہمارے دل محفوظ ہیں، نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ان کی کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں. یہ جو ورڈ آیا ہے نا اس آیت میں، آیت نمبر 88 میں، غلف، اچھا اس کا میننگ ہے نا کہ پردے میں ہونا، اور ایک اور میننگ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں سب معلوم ہے، سارا علم ہے ہمارے پاس. تو انہیں جب کوئی بات بتائی جاتی تو وہ یہ کہتے تھے ہمیں تو پتہ ہے، ہمیں نہ سکھائیں آپ، ہمیں ساری باتیں پتہ ہیں. اور یہ چیز اگر آپ آج کل کے دور میں دیکھیں تو کیسے فٹ ہوتی ہے. جب بھی آپ کوئی نصیحت کی بات کریں گے، اسپیشلی اپنے سے بڑی ایج کے افراد کو، یا مطلب آپ ویسے کہیں آپ کریں گے تو آپ کو یہی جملہ سننے کو ملے گا، جی ہمیں پتہ ہے یہ بات، جی ہمیں یہ باتیں پتہ ہیں، یہ سب کچھ ہمیں پتہ ہے، لیکن ہم نے آپ کی بات نہیں سننی. اللہ اکبر. یہ چیز تو ہمارے باپ دادا کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، ہماری تو نسل در نسل یہ ریت آئی ہے، تو ہم آپ کے کہنے پہ کیسے اس چیز کو چھوڑ دیں؟ ٹھیک ہے، سنیں گے صحیح، کریں گے تو ہم اپنی، ٹھیک ہے، ہم تو پکے ہیں اپنے عقائد پہ. اب ہمارے تو موروثی عقائد ہیں، ہم تو انہی کو فالو کریں گے. بخاری مسلم کھول کے ان کو دکھا دی جائے کہ یہ چیز ہے، اس کا یہ طریقہ ہے، یہ چیز ہے، اس کا یہ طریقہ ہے، یہ چیز ہے، اس کا یہ طریقہ ہے. یہ کہیں گے نہیں جی ہم اپنے مسلک کو فالو کرتے آ رہے ہیں، ہم نے اس کو نہیں چھوڑنا، چاہے آپ جو مرضی کر لیں. ہم سنیں گے بھی تو ہمارے کان بند ہیں، ہمارے دلوں پہ خلاف ہے. اللہ اکبر. یہ کتنے سخت جملے ہیں، یہ کتنے سخت ہیں، اور یہ ہم اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں. یہ صرف علماء یہود اور بنی اسرائیل کا تذکرہ نہیں ہو رہا، یہ امت مسلمہ، آج کل کی امت مسلمہ میجورٹی اس روش کا شکار ہے. سننی ہی نہیں ہے، نہیں یہ شخص گمراہ ہے، اس کی بات نہیں ماننی، نہیں یہ شخص گمراہ ہے. جی اب وہ بھی تو کر رہے تھے، ہم جن کو فالو کریں ان کو نہیں پتا تھا، انہوں نے ویسے ہی لکھ دیا. دیکھیں کسی چیز کو بھی قیاس پر اور گمان پر فالو نہ کریں. جو عقیدہ بھی آپ بنائیں اس کے پیچھے دلیل ڈھونڈیں کہ کہیں لکھی ہوئی بات موجود ہے کہ نہیں جس کو میں فالو کر رہی ہوں. ہمیشہ لکھی ہوئی چیز دیکھیں کہ میں جس چیز پہ چل رہی ہوں، جس چیز پر میری پوری زندگی کا انحصار ہے، اس کی کہیں اصل بھی موجود ہے یا بس ایسے ہی چلے جا رہے ہیں. اور کبھی اپنے آپ کو اس زدے میں مت ڈالیں کہ میں نے اس شخص کی یا فلاں جو بھی کوئی ہمیں اس طرح کی بات سمجھانے ہے، ہم نے تمہاری سننی نہیں ہے، ہم اپنے عقائد اپنے اس پر مضبوط ہیں. دیکھ لیں شاید اس شخص کی بات صحیح ہو، شاید اگر وہ صحیح کتاب قرآن اور حدیث کا حوالہ اگر آپ کو وہ دے رہے ہیں، جو بھی XYZ کوئی بھی آپ کو اگر یہ حوالہ دے رہا ہے تو اس کی بات کو سنیں، کیونکہ قرآن اور حدیث جو ہے وہ سب سے اوتھینٹک ہے. قرآن ہماری ٹیکسٹ بک ہے
اور حدیث آگے ریفرنس بک ہے. اس کے علاوہ تو جو بکس ہوں گی تو وہ ظاہر سی بات ہے اسی سے ماخذ ہے، نکلی ہوئی ہیں. تو اصل چیز تو انہی میں موجود ہے نا. تو یہ چیزیں بڑی دیکھنے کی ہیں کہ اس طرح سے خود کو جو ہے نا مطلب ضدم زدہ اور ہٹ دھرمی کی روش سے ہمیں بچنا چاہیے. اللہ جل شانہ ہمیں اس سے بچائے. اور جو ہے مزاج کے اندر الاسٹیسٹی ہونی چاہیے، لچک ہونی چاہیے کہ انسان ہدایت کو قبول کرے. نرمی لانی چاہیے اپنے اندر ہمیں کہ حق اگر کہیں دیکھیں تو اس کو پہچان لیں. کیونکہ علماء یہود کے بارے میں آیا سورہ انعام میں ہے کہ یہ لوگ پہچانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے. اس طرح سے یہ پہچانتے تھے. اب مجھے اپنا بیٹا جو ہے نا 100 بچے بیٹھے ہوئے ہوں، بے شک ان کا فیس میرے سے اپوزائٹ سائڈ ہو، دوسری سائڈ انہوں نے منہ کیا، میں پیچھے سے پھر بھی اس کو پہچان لوں گی، اس کے سر سے. ایون اس کا فیس میری طرف نہیں ہے میں تب بھی پہچان لوں گی، کیونکہ مجھے اپنے بیٹے کی اپنی اولاد کی پہچان ہوگی. تو اس طرح جو یہ یہودی علماء تھے ان کو ساری باتیں ان کی کتابوں میں درج تھیں اور انہوں نے آپ کو پہچان لیا تھا. مگر وہ بات ہے کہ جب زدم زدہ آ جائے اور ہٹ دھرمی آ جائے، جیسا کہ ہم مسلمانوں میں بھی ہے کہ جس چیز کو نہیں ماننا سو نہیں ماننا، چاہے جو مرضی کر لیں، تو اللہ جل شانہ ایسی حالت سے اور ایسی کیفیات سے ہمیں بچائے. بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون. نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ان کی کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے. اللہ اپنی پھٹکار ڈال دیتا ہے اس شخص پہ جو ایسی روش رکھتا ہے. اللہ ہمیں بچائے ایسی کیٹیگری میں فال ہونے سے. اسی لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں. اچھا، یہ جو ورڈ آیا نا فقلیلا ما یؤمنون، اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں. کچھ کے نزدیک کچھ مفسرین اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ ان میں بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ایماندار ہیں، اور کچھ کے مطابق اس سے یہ مراد ہے کہ یہ لوگ تھوڑا ایمان لاتے ہیں، یعنی کہ ان کے اندر ایمان تھوڑا ہے. کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، اپنی کتاب پہ ایمان رکھتے تھے، مگر نبی آخر الزمان کو نہیں مانتے تھے، کہتے تھے کہ وہ آخری نبی نہیں ہے. اور اسی طرح سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کیونکہ عربی میں ایک محاورہ ہوتا ہے نا، جب کسی کو یہ کہا جاتا ہے کہ میں نے اس جیسا بہت کم دیکھا ہے. عربی میں جب ایک محاورہ ہے نا، ہر زبان کے محاورے ہوتے ہیں، تو عربی میں محاورہ ہوتا ہے کہ میں نے اس جیسا بہت کم ہی دیکھا ہے. تو اس کے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے اس جیسا دیکھا ہی نہیں ہے. تو واللہ عالم. اب اس میں سے ان تینوں کیٹیگریز میں سے اس ورڈ کا ایگزیکٹلی کیا فالنگز ہیں، کیا میننگ ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال مطلب یہی ہے کہ فقلیلا ما یؤمنون، یہ کم ہی ایمان لاتے ہیں، ان میں کم ہی جو لوگ ہیں وہ ایمان رکھتے ہیں. تو اللہ جل شانہ سے دعا کیا کرے کہ اللہ ہمیں خالص ایمان عطا فرما اور مرنے سے پہلے خالص توبہ کی توفیق عطا فرما. یہ دعا مانگا کرے، اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل کریں. اللہم ارزقنی توبۃ نصوحا قبل الموت. بڑی خوبصورت دعا ہے. اپنی نماز کے بعد جو ہے نا، جب بھی آپ نماز پڑھیں تو اس کے بعد آپ جو ہے نا اس دعا کو مانگا کریں، فرض نماز کے بعد اسپیشلی. آگے بڑھتے ہیں. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَقَالُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. اور اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے، اس کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ، اس کے باوجود کہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، اور اس کے باوجود کہ اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعا مانگا کرتے تھے. مگر وہ چیز جب آ گئی جسے وہ پہچان بھی گئے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا. خدا کی لعنت ان منکرین پر. اللہ اکبر. اچھا، تھا کچھ اس طرح سے نا کہ مدینہ میں یہودیوں کے بھی 3 قبائل تھے، اسی طرح مشرکین کے بھی قبائل تھے، اور بھی کچھ قبائل تھے. تو مشرکین کے جو قبائل تھے اوس اور خزرج، یہ تھوڑے طاقتور تھے، اور جو یہودی قبائل تھے یہ تھوڑے سرمایہ دارانہ ان کا وہ تھا نظام تھا، اور تھوڑے ڈرپوک بزدل قسم کے لوگ تھے. تو جب بھی ان کا مشرکین کے ساتھ ان کی کوئی جنگیں وغیرہ ہوتی، کوئی لڑائیاں وغیرہ ہوتی، تو یہ بڑے اس چیز پہ مسلز دکھاتے، بڑے کرتے، کہتے کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے، ابھی تو تم لوگ ہمیں مار لو، ابھی تو کر لو جو تم لوگوں نے کرنا ہے. آخری نبی جب آئے گا نا تو ہم لوگ پھر تمہارے نا مل کر نا ہم تم لوگوں کا نا کام تمام کریں گے. تو وہ جو اوس اور خزرج کے جو مشرکین تھے نا، ان کے دلوں میں نا، ان کے دماغوں میں یہ بات سن کے نا ان کو مطلب ان کے مائنڈ میں تھی بیک ڈور پہ کہ یہ کچھ ہونا ہے، کوئی آخری نبی آنا ہے جس کا یہ ہمیں بہت دھمکاتے ہیں جس پر ہمیں نا. تو بالکل آج کل دیکھ لیں جیسے ہم لوگ امام مہدی علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں نا، جس طرح سے یہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے یہود. تو یہ ہوا یہ تھا کہ یہ لوگ دکھاتے تھے ان کو مسز، تو وہ ان کے جو تھا نا بیک ڈور ان کے دماغ میں یہ بات تھی.
تو ہوا یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے موقع پر آپ آئے اور آپ خیموں میں جا کر جو سارا دعوت کا کام کر رہے تھے، تو جو مشرکین تھے انہوں نے جب دیکھ لیا، انہوں نے کہا کہ کہیں یہ وہی نبی تو نہیں ہے نا کہ جس کے اوپر یہ میں بتاتے تھے، ڈرایا وغیرہ کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ ایمان لائے، اس سے پہلے ہم ایمان لے آتے ہیں اور ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. تو وہ ایسا ہی ہوا. اب یہ مشرکین جو تھے یہ ایمان لے آئے اور انصار کہلائے. ٹھیک ہے، انصار بن گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مددگار بن گئے اور بہت بڑا رتبہ انہوں نے پا لیا. تو جب انہوں نے یہ دیکھا، انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمیں کہا کرتے تھے کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے، تو یہ خود کیوں نہیں ایمان لا رہے. تو ہوا یہ کہ ایک بار حضرت معاذ بن جبل، حضرت بشر بن برا رضی اللہ عنہ اور حضرت داؤد بن سلیمہ رضی اللہ عنہ گئے اور ایک اسی طرح کسی یہودی کے پاس، اور ان سے جا کر کہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ تو کہتے تھے کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے، اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ مطلب ساری جو آپ لوگ جو صفات بتاتے تھے کہ آخری نبی جو آئے گا اس میں یہ ہوں گی، یہ ساری ہوں گی، تو وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پوری ہیں، تو آپ خود کیوں نہیں اس پر ایمان لائے. جب ہم شرک کی حالت میں تھے تو تب تو آپ ہمیں بڑا ڈراتے دھمکاتے تھے. تو اس پر اس نے کہا کہ نہیں، یہ وہ نبی نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے. یعنی کہ ضد کی حد، کہ اگر حق کو پہچان بھی لیا، حق کو دیکھ بھی لیا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ یہ وہی نبی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ضدم ضدہ کہ یہ بنی اسماعیل میں سے کیوں ہے، یہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آیا، ہماری نسل میں سے کیوں نہیں آیا، یہودی النسل کیوں نہیں ہے. اگر یہ یہودی النسل نہیں ہے تو ہم تو اس کو ماننے ہی نہیں ہے. تو اللہ تو کہتا ہے کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے، وہ جس سے چاہے دے. اللہ کو پتہ ہے نا کس کہاں پیدا کرنا ہے، کس کو کہاں کس سے کام لینا ہے. تو یہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوئے. اور یہ چیز ہمیں بھی دیکھنی چاہیے. ہم خواتین میں یہ چیز بہت ہوتی ہے، حسد اور یہ سب کچھ، کہ اس کو یہ کیوں ملا ہے، اس کو یہ کیوں ملا ہے، وہ تو اس قابل نہیں ہے، وہ اس کو یہ چیز کیوں دے دی گئی ہے، اس سے زیادہ تو میں ڈیزرونگ ہوں، اس سے زیادہ تو اس چیز کی میں قدر کروں گی. نہیں، یہ اللہ کو پتہ ہے کس کو کیا دینا ہے. اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جائیں، سکون مل جائے گا. زندگی میں سکون کا راز یہ ہے کہ انسان اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائے، کنٹینٹ ہو جائے، سیٹسفائیڈ ہو جائے. تو اچھا، اس پر میں آپ کو ایک اور بات بھی سناتی ہوں کہ حضرت صفیہ جو کہ ام المومنین ازواج مطہرات میں سے تھیں، وہ بتاتی ہیں کہ ان کے والد جو تھے ایک یہودی عالم تھے. ٹھیک ہے، ان کے والد بھی یہودی عالم تھے اور ان کے چچا بھی یہودی عالم تھے. تو دونوں گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس. اب یہ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کی زبانی ساری بات آ رہی ہے. تو وہ بتاتی ہیں کہ میرے والد اور میرے چچا دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گئے. کافی دیر گفتگو ہوتی رہی اور جب واپس آئے تو میرے چچا نے میرے والد سے کہا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ وہی نبی ہے، یہ وہی ہیں جن کا تورات میں مطلب تذکرہ آیا ہے یا جن کا ہمیں تھا کہ آنے والے ہیں؟ تو کہتی ہیں میرے والد نے کہا بالکل یہ وہی نبی ہیں. تو کہتی ہیں کہ میرے چچا نے کہا کہ آپ کو یقین ہے کہ یہ وہی ہیں؟ تو کہتی ہیں میرے والد نے کہا بالکل یہ وہی ہیں. تو انہوں نے کہا، میرے چچا نے پھر کہا اس پر کہ پھر کیا ارادہ ہے؟ تو وہ کہتی ہیں کہ میرے والد نے کہا کہ جب تک میری جان میں جان ہے اس کی مخالفت کرتا رہوں گا اور اس کی بات چلنے نہیں دوں گا. یہ الفاظ کہے. تو یہ چیز وہ ہے، اور اللہ جل شانہ اس چیز سے انسان کو بچائے. بغیم بینہم، حد درجہ انسان کے اندر ضد آ جائے، حد درجہ ضد آ جائے، ضد اور ہٹ درمی آ جائے. اللہ اکبر. اللہ جل شانہ ہم سب مسلمانوں کو اس چیز سے بچائے، حسد سے بچائے، حسد سے بچا کریں. یہ بہت بہت بڑی جو ہے نا خصلت ہے. شیطان نے بھی تو حسد ہی کیا تھا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں اور آدم کو تو جو ہے وہ مٹی سے بنایا گیا، تو یہ مقام تو مجھے ملنا تھا، تو میں کیوں اس کو سجدہ کروں. یہ حسد ہی کی ایک وہ تھی نا، شکل تھی. تو اللہ جل شانہ ہم سب کو حسد سے بچائے. سورہ فلق کی تلاوت کیا کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا، جو کچھ ہم نے سنا، اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعاؤں میں تمام مسلمانوں کو یاد رکھیے گا اور اس پیغام کو آگے شیئر کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.